شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دجال کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بھرا بیان صحیح مسلم میں ہے۔ ایک دن صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور اس طرح اسے بلند و پست کیا کہ ہم سمجھے کہیں مدینے کی نخلستان میں موجود نہ ہو۔ پھر جب ہم لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو ہمارے چہروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا اور دریافت فرمایا کیا بات ہے۔ ہم نے بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو میں خود اس سے سمجھ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر مسلمان اس سے آپ بھگت لے گا۔ میں اپنا خلیفہ ہر مسلمان پر خدا کو بناتا ہوں۔ وہ جوان ہوگا، آنکھ اس کی ابھری ہوئی ہوگی، بس یوں سمجھ لو کہ عبدالعزیٰ بن قطن کی طرح ہوگا۔ تم میں سے جو اسے دیکھے اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے۔ وہ شام و عراق کے درمیانی گوشے سے نکلے گا اور دائیں بائیں گشت کرے گا۔ اے اللہ کے بندوں، خوب ثابت قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا حضور وہ کتنی مدت رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن۔ ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن تمہارے معمولی دنوں کی طرح۔ پھر ہم نے دریافت کیا کہ جو دن سال بھر کے برابر ہوگا اس میں ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اندازہ کر لو۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی رفتار کی سرعت کیسی ہوگی؟ فرمایا ایسی جیسے بادل ہواؤں سے بھاگتے ہیں۔ ایک قوم کو اپنی طرف بلائے گا، وہ مان لیں گے تو آسمان سے ان پر بارش ہوگی، زمین سے کھیتی اور پھل اگیں گے، ان کے جانور تر و تازہ اور زیادہ دودھ دینے والے ہو جائیں گے۔ ایک قوم کے پاس جائے گا جو اسے جھٹلائے گی اور اس کا انکار کر دے گی، یہ وہاں سے واپس ہوگا تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے گا۔ وہ بنجر زمین پر کھڑا ہو کر حکم دے گا کہ اے زمین کے خزانوں نکل آؤ، تو وہ سب نکل آئیں گے اور شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے۔ یہ ایک نوجوان کو بلائے گا، اسے قتل کرے گا اور اس کے ٹھیک 2 ٹکڑے کر کے اتنی دور ڈال دے گا کہ ایک تیر کی رفتار ہو۔ پھر وہ اسے آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے سفید مشرقی مینارے کے پاس 2 چادریں اوڑھے باندھے 2 فرشتوں کے پروں پر بازو رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے، اور جب اٹھائیں گے تو مثل موتیوں کے وہ قطرے لڑکیں گے۔ جس کافر تک ان کا سانس پہنچ جائے گا وہ مر جائے گا، اور آپ علیہ السلام کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک نگاہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لد کے پاس اسے پا کر قتل کر دیں گے۔ پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں خدا تعالیٰ نے اس فتنے سے بچایا ہوا ہوگا، ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کے جتنی درجوں کی انہیں جنتی درجوں کی خبر دیں گے۔
اب خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئے گی کہ میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو تم میرے ان خاص بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ۔ پھر یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور وہ ہر طرف سے کودتے پھاندتے آ جائیں گے۔ بحیرہ تبریہ پر ان کا پہلا گروہ آئے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کے بعد ہی دوسرا گروہ آئے گا تو ایسا سوکھا پڑا ہوگا کہ وہ کہیں گے شاید یہاں کبھی پانی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مومن وہاں کوہ طور پر اس قدر محصور رہیں گے کہ ایک بیل کا سر انہیں اس سے بھی اچھا لگے گا جیسے تمہیں آج 100 دینار محبوب ہیں۔ اب آپ علیہ السلام اور مومن خدا سے دعائیں اور التجائیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج پر گردن کی گلٹی کی بیماری بھیج دے گا، جس میں سارے کے سارے ایک ساتھ ایک دم میں فنا ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر بالشت بھر جگہ بھی ایسی نہ پائیں گے جو ان کی لاشوں اور بدبوؤں سے خالی ہو۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور التجا کریں گے تو بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر ایک قسم کے پرند اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو جہاں خدا چاہے ڈال آئیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس سے تمام زمین دھل دھلا کر آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے خزانے نکال اور اپنی برکتیں لوٹا۔ اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا اور وہ سب اس کے چھلکے تلے آرام حاصل کر سکیں گے۔ ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے سے نہیں پیا جائے گا۔ پھر پروردگار عالم ایک لطیف اور پاکیزہ ہوا چلائے گا جو تمام ایماندار مرد عورتوں کے بغل تلے سے نکل جائے گی، اور ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر جائے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح دھینگا مشتی میں مشغول ہو جائیں گے۔ ان پر قیامت قائم ہوگی۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے کا کم و بیش حصہ دجال کا واقعہ بیان کرنے، اس سے ڈرانے میں ہی صرف کیا، جس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے رہے ہیں، میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو، وہ یقیناً تم ہی میں آئے گا۔ اگر میری موجودگی میں آ گیا تب تو میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر بعد میں آیا تو ہر شخص کو اپنا آپا اس سے بچانا پڑے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں۔ وہ شام و عراق کے درمیان نکلے گا، دائیں بائیں خوب گھومے گا۔ لوگوں، اے اللہ تعالیٰ کے بندوں، دیکھو دیکھو تم ثابت قدم رہنا۔ سنو میں تمہیں اس کی ایسی صفت سناتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی۔ وہ ابتدا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، بس تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ اس سے بھی بڑھ جائے گا اور کہے گا میں خدا ہوں، بس تم یاد رکھنا کہ خدا کو ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔
ہاں مرنے کے بعد دیدار باری تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ اور سنو، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے پڑھا لکھا اور ان پڑھ غرض ہر ایماندار پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی اور باغ ہوگا۔ اس کی آگ دراصل جنت ہے اور اس کا باغ دراصل جہنم ہے۔ سنو، تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد رسی چاہے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ اس کی وہ آگ اس پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی، جیسا کہ خلیل اللہ علیہ السلام پر نمرود کی آگ ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک اعرابی سے کہے گا، اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں پھر تو مجھے رب مان لے گا؟ وہ اقرار کرے گا۔ اتنے میں دو شیطان اس کی ماں اور باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور اسے کہیں گے، بیٹے یہی تیرا رب ہے، تو اسے مان لے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا، اسے آرے سے چروا کر دو ٹکڑے کروا دے گا، پھر لوگوں سے کہے گا کہ میرے اس بندے کو دیکھنا، اب میں اسے زندہ کر دوں گا، لیکن پھر بھی یہ بھی کہے گا کہ اس کا رب میرے سوا اور ہے۔ چنانچہ یہ اسے بٹھائے گا اور یہ خبیث اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے پہلے سے بھی بہت زیادہ یقین ہو گیا۔ دوسری سند سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مومن میری تمام امت سے زیادہ بلند درجے کا امتی ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر ہمارا خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی ہوں گے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی۔ وہ زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا اور زمین سے پیداوار ہوگی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا اور وہ اسے نہ مانیں گے۔ اسی وقت ان کی تمام چیزیں برباد اور ہلاک ہو جائیں گی۔ دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا جو اسے خدا مان لے گا۔ اسی وقت اس کے حکم سے ان پر آسمان سے بارش برسے گی اور زمین پھل اور کھیتی اگائے گی۔ ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے اور دودھ والے ہو جائیں گے، سوائے مکہ اور مدینہ کے تمام زمین ممالک کا دورہ کرے گا۔ جب مدینہ کا رخ کرے گا تو یہاں ہر راہ پر فرشتوں کو کھلی تلواریں لیے ہوئے پائے گا۔ تو سبخہ کی انتہائی حد پر ضریب احمر کے پاس ٹھہر جائے گا۔ پھر مدینے میں 3 بھونچال آئیں گے۔ اس وجہ سے جتنے منافق مرد اور جس قدر منافقہ عورتیں ہوں گی
وہ سب مدینے سے نکل کر اس کے لشکر میں مل جائیں گی، اور مدینہ ان گندے لوگوں کو اس طرح اپنے میں سے دور پھینک دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو الگ کر دیتی ہے۔ اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا۔ ام شریک رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا، اولاً تو ہوں گے ہی بہت کم، اور اکثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی۔ ان کا امام ایک صالح شخص ہوگا جو آگے بڑھ کر صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ امام پچھلے پیروں سے پیچھے ہٹے گا تاکہ اب آپ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کرائیں، لیکن آپ علیہ السلام اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے۔ بس ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام فرمائیں گے، دروازہ کھول دو۔ بس کھول دیا جائے گا۔ ادھر دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لیے ہوئے موجود ہوگا، جن کے سر پر تاج اور جن کی تلواروں پر سونا ہوگا۔ دجال آپ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، اور ایک دم پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام فرمائیں گے، خدا نے مقرر کر دیا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھائے گا، تو اسے ٹال نہیں سکتا، تو اسے ٹال نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اسے باب لد کے پاس پکڑ لیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ اب یہودی بدحواسی سے منتشر ہو کر بھاگیں گے، لیکن انہیں کہیں سر چھپانے کو جگہ نہ ملے گی۔ ہر پتھر، ہر درخت، ہر دیوار اور ہر جانور بولتا ہوگا کہ اے مسلمان، یہاں یہودی ہیں، آ کر اسے مار ڈال۔ ہاں، ببول کا درخت یہودیوں کا درخت ہے، یہ نہیں بولے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری امت میں حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، امام ہوں گے، با انصاف ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، حسد اور بغض بالکل جاتا رہے گا، ہر زہریلے جانور کا زہر ہٹا دیا جائے گا، بچے اپنی انگلی سانپ کے منہ میں ڈالیں گے لیکن انہیں کوئی ضرر نہ پہنچائے گا، شیروں سے لڑ کے کھیلیں گے، نقصان کچھ نہ ہوگا، بھیڑیے بکریوں کے گلے ریوڑ میں اس طرح پھریں گے جیسے رکھوالا کتا ہو۔ تمام زمین اسلام اور اصلاح سے اس طرح بھر جائے گی جیسے کوئی برتن پانی سے لبالب بھرا ہوا ہو۔ سب کا کلمہ ایک ہو جائے گا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی۔ لڑائی اور جنگ بالکل موقوف ہو جائے گی، زمین مثل سفید چاندی کی منور ہو جائے گی۔ ایک جماعت کو ایک انگور کا خوشہ پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کھائے اور سیر ہو جائے۔ بیل اتنی اتنی قیمت پر ملے گا اور گھوڑا چند درہموں پر ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا، اس کی قیمت گر جانے کی کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا، اس کے لیے لڑائیوں میں اس کی سواری بالکل نہ لی جائے گی۔
دریافت کیا گیا کہ بیل کی قیمت بڑھ جانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تمام زمین میں کھیتیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دجال کے ظہور سے 3 سال بیشتر سے سخت قحط سالی ہوگی۔ پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ بحکم خدا روک لیا جائے گا اور زمین کی پیداوار کا بھی تیسرا حصہ کم ہو جائے گا۔ پھر دوسرے سال خدا آسمان کو حکم دے گا کہ بارش کی 2/3 روک لے، اور یہی حکم زمین کو ہوگا کہ اپنی پیداوار 2/3 کم کر دے۔ تیسرے سال آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہ برسے گا، نہ زمین سے کوئی روئیدگی پیدا ہوگی۔ تمام جانور اس قحط سے ہلاک ہو جائیں گے مگر جسے خدا چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر اس وقت لوگ زندہ کیسے رہ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی غذا کے قائم مقام اس وقت ان کا لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا اور سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا ہوگا۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے استاد نے اپنے استاد سے سنا، وہ فرماتے تھے یہ حدیث اس قابل ہے کہ بچوں کے استاد اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں بلکہ لکھوا دیں تاکہ انہیں بھی یاد رہے۔